یہاں پر انٹر اسکولز ہوا کرتے تھے, ہم جایا کرتے تھے وہاں پر نظر آتا ہے, کیونکہ یہ جو اسپورٹس کا ٹیلنٹ ہے, یہ تو ایک لڑکے کو آپ ایک بچے کو ایک بال دے, اس کو بولے میری طرف پھینکے واپس, جس طریقے سے وہ پھینکے گا آپ سمجھ جائیں گے اس میں ٹیلنٹ تو چھپتا نہیں ہے, مگر ٹیلنٹ تو سامنے تب آئے گا جب کمپٹیشن ہوگا. دیکھیں اسپورٹس کے بیسیکلی 5 مین پلرز ہیں. ایک ہے ٹیلنٹ ہنٹ, جیسے آپ نے کہا کہ بچے کو دریافت کرنا. دوسرا ہے اس کی ٹریننگ اینڈ کوچنگ. تیسرا ہے فیسیلیٹی, اس کو جمنیزیم بنا کے دو, وہ گراؤنڈز بنا کے دو, اور پھر کوچنگ ہے, اور پھر انسینٹیو ہے کہ اگر کوئی میڈل جیت ہی لیتا ہے تو اس کو دیں نا کیش, اگلا انتظار کرتا رہتا ہے. یہاں پر حکومت نے اناؤنس کی ہو تو پھرتا رہتا ہے, نہیں ملتا. یہاں پر تو ایسے ایسے بچے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے, مگر وہ اپنے جاگر نہیں خرید سکتا. اس میں ٹیلنٹ تو ہے, اپنے لیے ہاکی نہیں خرید سکتا. اس میں ٹیلنٹ تو ہے, وہ اپنے لیے کٹ نہیں خرید سکتا, تو یہ کون دے گا؟ اولمپکس میں جانے کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے, اور جو تو کوالیفائی کر گیا وہ ٹھیک ہے, ورنہ باقی ان کو ڈیولپنگ کنٹریز کو وہ وائلڈ کارڈز دیتے ہیں کہ آپ آ کے وہاں کمپیٹ کریں. اور پاکستان اولمپک ایسوسیشن جو ہے وہ ایک نان گورنمنٹ نان پروفٹ ادارہ ہے, جو کہ پاکستان میں اولمپزم کے پروموشن کے لیے یہاں پہ ہے. باقی یہ سارا کام جو ہے فیسیلیٹیز پرووائڈ کرنا, کوچ پرووائڈ کرنا, کیمپ لگانا, ٹریننگ دینا, یہ کام ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ کا. مگر پاکستان اسپورٹس بورڈ کیا کرتا ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ زیرو ہے. پاکستان اسپورٹس بورڈ ایک ادارہ ہے جس میں گزشتہ 2 سال سے ریگولر ڈی جی نہیں تھا. اب جو صاحب آئے ہیں وہ اسپورٹس کو سمجھتے ہیں, اسکواش کی پلیئر رہے ہیں, مگر ان کو پوسٹ کیا آپ نے اولمپک سے 1 مہینہ پہلے. تو یہ اگر وہ جو پیچھے والا آدمی تھا جس نے جو بھی ریگولر نہیں بھی تھا, تو اس کو اگر اس وقت رکھا جاتا ہے کہ یہ کنٹینجنٹ تیار ہو جاتا اور یہاں سے روانہ ہو جاتا, تو اس کے بعد آپ ضرور کرتے. ہم پروونشل گیمز کراتے ہیں, نیشنل, آپ کے سامنے یہاں پر پشاور میں آؤٹ آف ٹرن 2 پروونشل گیمز ہوئیں, 2 نیشنل گیمز ہوئیں, اور پچھلی نیشنل گیمز وہ تو, اور پروونشل گیمز تو ایسے ٹائم پہ ہوئیں کہ یہاں پر روز کے حساب سے بام پھٹتا تھا, فضا میں بارود کی بو ہوتی تھی جس میں بچے جو ہے وہ گیمز کر رہے تھے. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت مقابلہ کیا حکومت نے اپنے طریقے سے, فوج نے عسکری طریقے سے, سیاستدانوں نے پولیٹیکل طریقے سے, اور ہم نے اسپورٹس پروموٹرز اور لورز نے دہشت گردی کا مقابلہ کھیل کے میدانوں میں کیا, اور تینوں دفعہ جو ہے اس پہ بچیوں کا بھی حصہ جو ہے وہ کمپلسری تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں آئی پی سی میں چند افسران آپس میں اور اسپورٹس پالیسی بنا رہے ہیں, اور مین سٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے, جس کو وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ اگر پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا ڈیلیگیشن وہاں جائے گا تو اس میں پریزیڈنٹ یا لیفٹیننٹ جنرل عارف حسن صاحب جائیں گے اور سیکرٹری صاحب جائیں گے, ان کو تو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. بس جو اٹھتا ہے یہی بات کرتا ہے کہ جنرل عارف کو اتنے سال ہو گئے. او بھائی, جنرل عارف جو ہے وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے بیکاز وی فالو دی اولمپک چارٹر, اور ہم آئی او سی کے ممبرز ہیں, اور آئی او سی کے رولز کے اوپر جب تک اس ہاؤس کا اس کے اوپر اعتماد ہے, 17 سال نہیں 1700 سال بھی اگر وہ رہے, اگر وہ ووٹ لیتا ہے تو اس کو کون ہٹا سکتا؟ اٹ از این اٹانومس باڈی. پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنرل عارف کا اپنا پی آر ہے انٹرنیشنل, کہ انہوں نے پاکستان کو سسپینڈ ہونے سے بچا دیا تھا اس وقت جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ پاکستان اولمپک ایسوسیشن, جس کو این او سی پاکستان سارے ملکوں میں کہا جاتا ہے, نیشنل اولمپک کمیٹی پاکستان, نیشنل اولمپک کمیٹی فرانس ایٹسیٹرا, تو این او سی پاکستان میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے, اور وی ول سسپینڈ اٹ. اب اگر
آئی او سی پاکستان کو سسپینڈ کر دیتی ہے، کوئی آپ کا پلیئر کسی دوسرے ملک میں کوئی گیم کھیلے نہیں جا سکتا، اور نہ کوئی باہر کا پلیئر آپ کے ملک میں آ سکتا ہے۔ آپ سیف گیم سے بھی آؤٹ ہو گئے، ایشین سے بھی آؤٹ ہو گئے، کامن ویلتھ سے بھی آؤٹ ہو گئے، انٹرنیشنل چیمپئن شپ سے آؤٹ ہو گئے، تو پاکستان تو پھر سپورٹس میں 50 سال پیچھے چلا جائے گا۔ انٹرنیشنل ہورائزن میں یا انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں تو پاکستان اولمپک ایسوسی کو پہچانا جاتا ہے، ساری دنیا میں اس ملک کے سپورٹس بورڈ کو کوئی نہیں پہچانتا۔ یہاں پر عجیب کام ہے، چونکہ وہ فائنینس کرتے ہیں، چونکہ وہ پیسے دیتے ہیں، تو وہ ہم ان کے مرہون منت ہو جائیں، یعنی ان کو سجدے کرتے رہے جا کے تب ہم کو پیسے ملیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہاں پر جو بیٹر ہیں وہ بانٹتے نہیں ہیں، وہاں پر جیتنا پڑتا ہے، اور ایک میڈل کے لیے اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنا تجزیہ کرنا پڑتا ہے اور کتنی محنت کرنی۔ جس طریقے سے سپورٹس کو یہاں پر ابھی ہینڈل کر رہا ہے، اور جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگلے 2 سال میں اس کو ٹھیک کروں گا، اور جتنے بھی یہاں پر سپورٹس کے ایکسپرٹس ہیں ان کو آن بورڈ کروں گا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر نہ کیا گیا، اور اس طریقے سے تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ گزشتہ 17 سالوں میں کتنے سالوں میں ہم نے میڈل لیا، آپ آئندہ 50 سالوں میں نہیں لے سکتے۔